السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، یعنی کسی ایسی جگہ پہ لوگ اکٹھا ہو جائیں جہاں پہ مل کر کے اجتماعی طور پر ذکر الہی کریں، اور ان کا مقصد صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہو، یعنی دکھاوا نہ ہو کہ لوگ دیکھ کر کے ہم کو یہ کہیں گے کہ یہ لوگ ذکر کی محفل کر رہے ہیں اور اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں، ریاکاری ان کا مقصد نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، کیا تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، یعنی ان سب کے لیے یہ بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے ذکر کو کرنے کے لیے محفل میں اکٹھا ہوں اور ان کا مقصد دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تو ان کی بخشش و مغفرت کی بشارت مل جاتی ہے۔ یہ طبرانی کی روایت تھی جو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ الملفوظ میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے بیان فرمایا، امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک روایت نقل کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ جب انسان یعنی اہل ایمان دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے کاندھے پہ ہیں اور ہمارے آپ کے اعمال کو وہ لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین، تو یہ دونوں فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہمارا کام ختم ہو گیا۔ وہ شخص دارالاعمال یعنی دنیا سے نکل گیا اور عالم برزخ میں چلا گیا۔ مطلب کیا ہوا؟ ابھی ہم اور آپ جس میں ہیں، جس دنیا میں، یہ دارالاعمال ہے، یہاں ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا ہے نا، اللہ نے مالدار بنایا ہے تو حج بھی کرنا ہے، یہ تمام عبادات ہمیں اور آپ کو کرنی ہے، تو یہ دارالاعمال ہے۔ جب ہمارا آپ کا انتقال ہوگا، روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی، عالم برزخ میں جائیں گے، قبر کی جب منزل آ جائے گی تو وہاں عالم برزخ ہے، تو عالم برزخ میں جانے کے بعد اب کوئی نماز نہیں پڑھے گا، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب وہاں پہ آپ کو کوئی اعمال نہیں کرنی ہے، جو آپ نے یہاں کیا ہے اسی کا جزا، اسی کی سزا آپ کو وہاں ملنی ہے۔ تو وہ فرشتے کیا کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیرا بندہ اس دنیا سے دارالاعمال سے نکل کر کے عالم برزخ میں چلا گیا، اب میرا کوئی کام رہا نہیں، اب میں کیا کروں؟ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، روایت کو جو نقل کیا ہے امام اہل سنت نے، آپ لکھتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار ہمارا کام ختم ہو گیا، تیرا یہ بندہ دارالاعمال یعنی دنیا سے نکل گیا، اب اجازت دے کہ ہم آسمان پر آئیں اور تیری عبادت کریں۔ دنیا سے ہم آسمان پہ آ جائیں، زمین سے ہم آسمان پہ آ جائیں اور تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو میرے آسمان بھرے ہیں عبادت کرنے والوں سے، عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ فرشتوں سے کہا جا رہا ہے جو معصوم ہیں، ہے نا۔
ان سے کہا جا رہا ہے کہ میرے آسمان بھرے ہیں عبادت کرنے والوں سے، تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ پھر دوبارہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں الہی ہمیں زمین میں کوئی جگہ بتا دے، کوئی جگہ عطا کر دے تاکہ ہم وہاں رہ کر تیری عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری زمینیں بھری پڑی ہیں عبادت کرنے والوں سے، تیری کچھ حاجت نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ 2-4 وقت کی نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو سوچتے ہیں ہم بہت بڑا کام کر لیے، بہت عبادت کر لیے۔ یاد رکھو ہمارے تمہارے عبادت کی ضرورت نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ، ہے نا؟ عبادت کرنے والی پوری مخلوق ہے اس کی، دنیا کی ہر چیز اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے نا۔ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ پھر وہ کرامن کاتبین عرض کرتے ہیں الہی پھر ہم کیا کریں؟ نہ آسمان میں ہمارے لیے کوئی جگہ دی جا رہی ہے نہ روئے زمین پر، اب ہم کیا کریں؟ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، صاحب ایمان تمہیں بنایا گیا، اپنی قسمت پہ ناز کرو، کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حکم ہوتا ہے میرے بندے کے قبر کے سرہانے قیامت تک کھڑے رہو۔ کہاں؟ یعنی جس کے کاندھے پر تم تھے، اگر وہ صاحب ایمان تھا، عاشق رسول تھا، گستاخ بدعقیدہ نہیں تھا، بزرگوں کا گستاخ نہیں تھا، تو ایسوں کے لیے یہ بشارت دی جا رہی کیا؟ میرے اس بندے کے قبر کے سرہانے قیامت تک کھڑے رہو اور تسبیح تقدیس کرتے رہو اور اس کا ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، تو کرامن کاتبین قیامت تک ان کی قبر پہ رہیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے اور اس کا ثواب جو ہے اس مرحوم کو بخشتے رہیں گے۔ سبحان۔ یہ امام اہل سنت نے الملفوظ میں یہ روایت کو جو ہے نقل فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں لوگوں کے طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ اور ایک مردہ، ہے نا؟ یعنی ذکر کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا گویا وہ زندہ ہے، اور جو عبادت نہیں کرتے وہ لوگ زندہ رہ کے بھی کیا ہے، وہ لوگ مردہ ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ دوسری روایت بھی دیکھ لیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ تو اپنے گھروں میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، کبھی کبھی اوراد و وظائف کے محافل سجایا کرو، درود پاک اجتماعی طور پر تمام لوگ مل کر کے بیٹھ جایا کرو، ہے نا؟ اب کچھ شمار کرنے کے لیے کچھ دانے وغیرہ رکھو اور سب لوگ اجتماعی طور پر درود پاک 1000 مرتبہ ہو، 10,000 مرتبہ ہو، 5000 مرتبہ ہو، جتنی توفیق ملے پڑھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا غفار، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی اس محفل کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ،
تمام گناہ صغائر و کبائر سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مولا، ہم سب کے توبہ کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کے بال بچوں کو اور قیامت تک آنے والی ہم سب کی تمام نسلوں کو مذہب اہل سنت والجماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے مولا، اس پہ سختی سے قائم رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ تمام گمراہ بددین بد مذہبوں سے صلح کلیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدین کی حسد سے بچا، شیاطین کی شر سے بچا، منافقین کے نفاق سے بچا، بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما، مکاروں کی مکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک جیتے رہیں تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار بن کے زندگی گزارتے رہیں۔ یا اللہ جب دنیا سے اٹھائے جائیں تو ہم سب کے لبوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بد میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بد میں ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطراء پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن، اہل ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم.